علامہ صاحب بتائیے گا کہ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ سب سے پہلے تو میں سبحان بھائی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کو کہ آپ نے دین کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے ایک بہترین یہ ایک پروگرام ترتیب دیا، جس کے ذریعے سے آپ لوگوں تک دین کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ تو قرآن اور رمضان المبارک ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمتیں، برکتیں، رحمتیں، سعادتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک کے مطابق آپ نے سنا اور آپ سنتے بھی ہیں اور ہم علماء سے بھی سنتے ہیں کہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ یہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو جو تیسرا عشرہ ہے جس میں طاق راتیں ہیں، تو ان طاق راتوں میں ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہا، اسی لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کے اندر بھی اس کا باقاعدہ طور پر ذکر ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ تو نزول قرآن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان اور قرآن کا بہت آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان شریف جب آ جائے تو رات کو قیام کرنے کے حوالے سے حدیث پاک میں آئے، جیسے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کا روزہ رکھا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبک، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح من قام رمضان بھی فرمایا، تو من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبک، یعنی اس نے پچھلے جو گناہ کیے ہیں رات کے قیام کی وجہ سے اللہ ان کی گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو رات کے قیام سے یہاں مراد یعنی نماز تراویح میں قرآن کریم کو سننا اور سنانا مقصود ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم جس طرح رمضان شریف کے اندر نماز تراویح کے اندر تلاوت کیا جاتا ہے، جیسے سنا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک کی تلاوت کے ایک اہتمام ہوتا ہے عرف کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں، تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ایک تو نزول کے اعتبار سے اور ایک قرآن کی تلاوت عام ہونے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔